یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، پہاڑی علاقوں میں گرم لحاف بانٹنے کی، لہٰذا جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں ضرور شریک ہوں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات کے لیے 16 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ ڈمپل یادو کو مین پوری سے ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ سنبھل سے موجودہ ممبر پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کو موقع دیا گیا۔ اسی طرح امبیڈکر نگر سے لال جی ورما، فیروز آباد سے اکشے یادو، ایٹا سے دیوی شاکیا، بدایوں سے دھرمیندر یادو، کھیری سے اتکرش ورما اور دھور سے آنند بھدوریا، اناؤ سے انو ٹنڈن اور لکھنؤ سے روی داس مہروترا انتخابی میدان میں ہوں گے۔ ادھر ہندوستان میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی خبریں۔ ملک کے پہاڑی علاقے لداخ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.4 ریکارڈ کی گئی۔ منگل کی صبح ملک کے اونچائی والے علاقے لداخ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس سے زمین لرز اٹھی تھی۔ ہندوستانی بحریہ نے صومالیائی سمندری لٹیروں کے ذریعے اغوا کیے گئے ماہی گیری کے جہاز النعیمی کو ان کے چنگل سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ بحریہ کے افسران کے مطابق میرین کمانڈو نے آپریشن چلا کر 19 پاکستانی شہریوں سمیت اس جہاز کے عملے کو بھی محفوظ بچا لیا۔ بجٹ اجلاس سے قبل مرکزی حکومت نے کل جماعتی میٹنگ طلب کی، جس میں 30 پارٹیوں کے 45 لیڈران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے حکومت کا موقف بیان کیا، جس پر کانگریس اور ٹی ایم سی لیڈران نے حکومت پر جم کر تنقید کی۔ کانگریس لیڈر نے حکومت کو ایک آمر حکومت قرار دیا، جبکہ ٹی ایم سی کی جانب سے حکومت پر ریاستوں کے وفاقی ڈھانچے کو ختم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ شیو سینا کے لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ سنجے راوت نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی کامیابی کو ای وی ایم کا مرہون منت قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی کامیابی اس کی خود کی کامیابی نہیں، بلکہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے کی گئی بدعنوانی کی کامیابی ہے۔ اگر ای وی ایم نہ ہو تو بی جے پی کسی معمولی گرام پنچایت کا چناؤ بھی نہیں جیت پائے گی۔ ہندوستان ایک طاقتور ملک ہے اور دنیا میں اس کا وقار ہے۔ ایسے میں اگر مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہی ہوگی۔ یہ بیان ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایسے وقت میں دیا جب حال ہی میں ہندوستانی بحریہ نے ایک ایرانی تجارتی جہاز کو سمندری لٹیروں سے بچایا تھا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے مودی حکومت پر نوجوانوں کو روزگار فراہم نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بے روزگار نوجوان جنگ زدہ اسرائیل جا کر خطرات مول لینے پر مجبور ہیں، جبکہ حکومت کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی صدر لالو پرساد کے بیٹے تیجسوی یادو منگل کو پٹنہ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر پہنچی۔ ای ڈی کے عہدیداران سے لینڈ فار جاب، زمین کے عوض ملازمت معاملے میں کچھ پوچھ گچھ کریں گے۔ تیجسوی کے یہاں پہنچنے سے پہلے بڑی تعداد میں آر جے ڈی کارکن ای ڈی کے دفتر پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ ادھر وڈودرا کے موٹھناتھ جھیل میں 18 جنوری کو پیش آنے والے المناک کشتی حادثے کے سلسلے میں پیر کو مزید 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں 12 طلبہ اور 2 اساتذہ کی موت ہوئی۔ پولیس نے اطلاع دی، اس کے ساتھ اس واقعے کے سلسلے میں گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد 13 ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ملزم کا ذاتی طور پر عدالت میں پیش نہ ہونا ضمانت کی منسوخی کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ضمانت دینے اور ضمانت منسوخ کرنے کے معیار مکمل طور پر مختلف ہیں۔ جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ پہلے سے دی گئی ضمانت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اگر یہ پایا جاتا ہے کہ ضمانت کا فائدہ حاصل کرنے والے شخص نے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کی ہے یا گواہوں کو متاثر کر کے یا ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ایک عدالت نے کمپنی کے قرض دہندگان کے ساتھ تنظیم نو کے معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہو جانے پر کمپنی کو بند کر دینے کا حکم دیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ضرورت سے زیادہ قرض لینے پر پابندی کے سبب کمپنی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ چین کی ریئل اسٹیٹ کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ایور گرینڈ کو پیر کے روز اس لیے پوری طرح سے بند کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ کمپنی
قرض دہندگان کے قرضوں کے لیے قابل عمل تنظیم نو کا منصوبہ پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے شمالی مشرقی اردن میں ایک امریکی اڈے پر حملے کے لیے ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا۔ حملے میں کم از کم 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 34 دیگر زخمی۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ شام کی سرحد کے قریب شمالی مشرقی اردن میں تعینات امریکہ افواج پر اتوار کو رات کیے گئے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور متعدد دیگر زخمی۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے۔ ادھر قطر کے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا اور جنگ بندی کا مثبت حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد حماس نے سینکڑوں یہودیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اب بھی 100 سے زائد اسرائیلی شہری حماس کی حراست میں ہیں۔ ادھر جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بحر زرد کے راستے میں میزائل داغے گئے ہیں۔ جنوبی کوریائی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شمالی کوریا نے صبح 7 بجے کے قریب بحر زرد کی جانب میزائل داغے، جس کے بعد ہم نے فوج کو چوکنا کر دیا۔ ادھر حکومت کولمبیا اور مسلح باغی تنظیم نیشنل لبریشن آرمی کے درمیان 29 جنوری کو طے پانے والے 2 طرفہ جنگ بندی کے معاہدے میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حملے و بعد ازاں غزہ میں اسرائیل حملے کے بعد سے امریکہ میں مسلمان بالخصوص فلسطینیوں سے امتیازی سلوک اور نفرت پر مبنی واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 178% اضافہ ہوا ہے۔ کونسل برائے امریکن اسلام تعلقات CAIR کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکہ اور دیگر مقامات پر اسلاموفوبیا فلسطین مخالف تعصب میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ انتظامیہ نے کہا کہ شام اردن سرحد پر 3 امریکی فوجی ہلاکت کا سبب بننے والے حملے کے بعد ہم ایران کے ساتھ جنگ کی کوشش میں نہیں ہیں۔ جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک تنظیم آسیان کی وزیر خارجہ نے لاؤس میں یکجا کر کے جنوبی چین میں چین کے موقف میانمار کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا سعودی عرب اپنی یومیہ پیداوار 12 ملین بیرل برقرار رکھے گا۔ سعودی حکومت نے آئل فرم سعودی آرامکو کو خام تیل کی پیداوار کو یومیہ 10 لاکھ بیرل کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے گزشتہ روز کہا کہ اردن کے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہونے کے واقعے کے بعد امید ہے کہ اس کا اثر بات چیت پر نہیں ہوگا جو اس اواخر ہفتہ اسرائیل حماس کے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونی ہے۔ ادھر ظالم اسرائیل کی انتہائی متعصب وزیر دہشت گرد خزانہ بزالل سموٹرش نے کہا کہ اسرائیل فوج غزہ میں ایک عسکری انتظامیہ قائم کرے گی۔ ظالم اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل 12 کے انٹرویو میں سموٹرش نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں عسکری انتظام بنا کے علاقے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ کے پٹے پر اسرائیل کے حملوں میں ظالم دہشت گرد صہیونی کتوں کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 26,637 ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے ترجمہ اشرف القدرہ نے غزہ کے پٹے پر اسرائیل کی 115 دنوں سے جاری حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمت تحریک حماس کے عسکری شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ انہوں نے غزہ کے پٹے میں اسرائیل کے قتل عام کے جواب میں دارالحکومت تل ابیب پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر دیے گئے بیان میں کہا کہ ہم نے قابض ریاست اسرائیل کی جانب سے شہریوں کے قتل عام کے جواب میں تل ابیب پر راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیل کی چینل 12 ٹیلی ویژن نے کہا کہ تل ابیب کے علاقے میں سائرن بجنے لگے اور غزہ کے پٹے سے تل ابیب کے علاقے کی طرف کم از کم 12 راکٹ داغے گئے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے راکٹوں کو روکنے کی کوشش کے نتیجے میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی گئیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی